سو اب ہم لوگ بات کریں گے، ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، بہت کچھ جاننے کو بھی ملے گا. آبویسلی ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس، ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے، جس سے ہمیں ایک یہ ٹاپک تو ہے کلائمیٹ چینج، لیکن اس کے حوالے سے بھی ہم سیدھا دوسرے ٹاپکس کو بھی ہلکا ہلکا ٹچ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیت جو مسلم ہینڈز کا جہاں پر نام آتا ہے تو ان کا نام ضرور ساتھ آتا ہے. فنڈ ریزنگ کے مینیجر بھی ہیں ان کے، اور PR اینڈ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں. کلائمیٹ چینج کے اوپر اسپیشلی پروگرام کر رہی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی مل کر، اور انٹرنیشنلی نیشنلی ان کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے مسلم ہینڈز کے حوالے سے، اور مسلم ہینڈز کے بہت اچھے پروگرامس ہیں، جس میں خاص طور پر فٹ بال کے حوالے سے ان کی بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے جو چل رہا ہے. اسی کی ٹیم سے آپ کو ملوایا بھی، جو بچے باہر گئے لیکن ان کے کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان طاہر صاحب، السلام علیکم. گڈ مارننگ، تھینک یو فار کمنگ. کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، الحمدللہ جی، الحمدللہ. آپ کا بہت زیادہ کام ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر. ریسنٹلی انٹرنیشنل آپ کانفرنس میں بھی تھے، ٹھیک ہے، اسی حوالے سے. سو اس کے اندر جو پیپر پریزنٹ ہوئے آپ لوگوں کی طرف سے، وہ کیا تھے اور کیا وہ بحث کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا ادھر؟ بہت شکریہ نجم صاحب، آپ کا اور کی ایک صبح اور کی پوری ٹیم کا. دیکھیے، کلائمیٹ چینج جو ہے، یہ جو اثرات ہیں وہ صدیوں تک چھوڑتا ہے. آج کا اگر پاکستان ہم بہتر کریں گے تو کل کا پاکستان بہتر ہوگا. یہی تھیری ہے، یہی ہمارے تمام لوگوں کا خواب بھی رہا ہے، اور ہمارے جو آپ نے سابقہ پرائم منسٹر کی بات کی، ان کا بھی ویژن یہی تھا، اور موجودہ بھی شاید لوگ اس کے اوپر بڑا اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں. COP27 میں میں گیا، اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے جو کولیشن بنایا، عائشہ خان صاحبہ اس کے اندر ہمارے ساتھ موجود بھی تھی. تو ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے پاکستان کے وہ مطالبات رکھے کہ کن چیزوں کی بنیاد کے اوپر ہم پاکستان کو ولنریبل کنٹری کے بجائے ایک ایسا پرسکون اور ایک پرفضا اور ایک ایسا انوائرمنٹ فرینڈلی کنٹری بنا سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں کیا چاہیے. اچھا، اس میں سب سے بڑی بات جو انڈرسٹینڈ کرنے کی آج ضرورت ہے، جس کو COP27 میں بھی مانا گیا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں ماحولیاتی تبدیلی کا شکار کوئی کنٹری ہوا ہے وہ پاکستان. 3 کروڑ سے زائد لوگ اس سیلاب سے متاثرہ ہوئے، جس پہ آج تک ہم کام کر رہے ہیں، اور آج بھی میڈم کے ساتھ ہم نے 4 سدہ جانا ہے انہی فلڈ وکٹمز لوگوں کے لیے، ان کو لائیولیہڈ انٹرونشنز کر رہے ہیں کچھ. تو بتانے کی صرف یہاں پر بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ 3 کروڑ لوگ تاریخ میں، یعنی کہ اینتھونی گوٹریس نے یہ کہا، جو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے، کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا سانحہ نہیں دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس پہ لابنگ کی. محترمہ شیری رحمان صاحبہ کا اس پہ بڑا کردار رہا ہے، اور بہت ہی بہتر انداز میں 14 ڈیز وہ وہاں رہیں، اور وہاں پر انہوں نے اس بات کی پوری لابنگ کی. اس لابنگ کے پارٹ ہم بھی تھے. سائڈ لائنز جو میٹنگز چل رہی تھی وہاں پر بھی ان تمام ایشوز کو رکھا. ٹوگیدر فار امپلیمنٹیشن، کہ ہم ایک ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے. ہمیں کلائمیٹ جسٹس چاہیے، ہمیں کلائمیٹ فنڈز چاہیے پاکستان کے لیے، ہمیں جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے، اور جو آرٹیکولیشن آف یور ویژن ہے کہ جو دنیا چاہتی ہے، پاکستان تو اس پہ کام کر رہا ہے. انڈسٹریلائزیشن کی دیکھیں، ہمارے پاس تو انڈسٹریز ہی نہیں ہے. بالکل، آپ نے جو بات کی ہے نا میم، جس طرح کہہ رہی تھی، فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو ہیں، پیرس میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی 195 کنٹریز کے درمیان، کہ ہم لوگ جو ہے 2050 تک دنیا کو کاربن فری بنانے میں ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے جیسے کنٹریز ہیں، کیا ان کے لیے ایک بلاک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر جو طوفان ٹوٹے گا ہماری وجہ سے، مطلب فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی وجہ سے جو ہماری جیسی کنٹریز پہ طوفان ٹوٹے گا، اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا چاہیے، بھرنا چاہیے فنڈز کی صورت میں. اس میں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران ہو گئے. ابھی جو بون میں جرمنی میں جو کانفرنس ہوئی، جس پہ ہمارے تمام لوگ بھی گئے، اس سے پہلے جو کلائمیٹ کانفرنس ہوئی، $14 بلین جو ہے بنگلہ دیش کے لیے کمٹ کیا دنیا نے، جہاں پر سیلاب نے وہ تباہی نہیں مچائی جو پاکستان میں مچائی. اور آپ حیران ہو گئے میری بات سن کے کہ پاکستان کے لیے $7 بلین کمٹ ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں پر پوری دنیا مطلب کہ تباہ ہو چکی ہے، 3 کروڑ میں کتنے ممالک آ جاتے ہیں. تو دس کلائمیٹ جسٹس کی جو بات پوری دنیا میں ہم کر رہے ہیں، دیکھیں یہ قوموں کی ترقی اور تنزلی ان کے لیڈرز کی کردار کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہے. ایک لیڈر ہی قوم کے بارے میں دکھ درد کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے. اگر آج ہمارے جو حکمران ہیں اور جو ہمارے برس اقتدار طبقہ، ایک نہیں، ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں، تو ان سب کے امپیکٹ دنیا ہم پہ اثر انداز. دنیا کہے کہ یار ان کو دو. آج دنیا کیوں پیچھے ہو گئی اس کام سے؟ آج دنیا ہمارے اس مسائل میں ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے تعاون کو چھوڑ دیا. تو یہ کلائمیٹ جسٹس اینڈ کلائمیٹ فنڈنگ، دس از دا اونلی جو ہے نا ایشو ہے جس کے لیے پاکستان ابھی تک پریشانی کا شکار. اور جو اس وقت پاکستان کے اکنامیکل کرائسس چل رہے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہمیں امید کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہ کلائمیٹ فنڈنگ کی نظر آ رہی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے. اور 3 کروڑ لوگ ہماری امداد کی ابھی بھی منتظر.